بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طالبات۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ایک سینئر ریٹائر فوجی افسر کرنل سید محبوب احمد شاہ صاحب یہاں موجود ہیں، اور انشاءاللہ ان سے ہم کافی سیکھیں گے۔ سر کا بہت ایکسپیرینس ہے، یونیورسٹی میں بھی سر نے کام کیے ایز اے رجسٹرار اور ڈائریکٹر کے طور پہ، اور آرمی کا ایک واسٹ ایکسپیرینس ہے سر کا۔ تو سر سے ریکویسٹ ہے کہ سر آئیں اور ہمارے بچوں کو اور ہمیں اپنے ذریع خیالات سے مستفید فرمائیں۔ پلیز سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو میں کمفرٹیبل رہیں گے یا انگلش میں؟ اوکے فائن۔ تو میرا یہ اعزاز ہے کہ ماشاءاللہ آج میجر صاحب کی خصوصی دعوت کے اوپر میں یہاں پہ آیا ہوں، کیونکہ میرا ہمیشہ سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہی تعلق رہا ہے، تو یہ میرا ایک بڑا پسندیدہ شعبہ ہے، اور میں خود بھی اسی کام سے منسلک ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں نوجوان ترقی کریں، اور خصوصی طور پہ جتنے جو ان پریولیجڈ لوگ ہیں، جو سلم ایریاز میں رہ رہے ہیں، جو دیہات میں رہ رہے ہیں، تو وہ ترقی کریں۔ تو میں بھی پچھلے کوئی تقریباً 18 سال سے یہی ایک سروس کر رہا ہوں، اور میری سروس اس وقت جو ہے نا خصوصی طور پہ جتنے بھی ان پریولیجڈ ایریاز ہیں، خصوصی طور پہ بچے اور جو ہے نا بچیاں، اور دیہات میں جو رہ رہے ہیں، جو 70% اس وقت ہمارے جو لوگ دیہات میں ہیں، تو وہاں کے لیے میرا خصوصی طور پہ میری کافیاں ساری انہیں کے ساتھ ہیں۔ تھوڑا سا میں آپ کو اپنا پرانا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ آئی اسٹارٹیڈ مائی ایجوکیشن لانگ ٹائم بیک، اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ مجھے میجر صاحب کی طرح کے بڑے اچھے موٹیویٹڈ ٹیچرز ملے تھے، اور ہم ٹاٹوں والے اسکول کے پڑھے ہوئے، سمپل سادے اسکول تھے دیہات میں، لیکن وہ ہمارے ٹیچرز اتنے اچھے تھے، ان کا جذبہ وہی میجر صاحب والا تھا جو میں دیکھتا ہوں نا۔ میجر صاحب کی بھی ابھی ساری رات یہ لگے رہتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں، نوٹس بناتے ہیں، ان کا بھی ایک جذبہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ہمیں اچھے ٹیچر ملے، انہوں نے ہمیں موٹیویٹ کیا۔ بعد میں ہم جب الحمدللہ میں کالج میں گیا، پھر اس کے بعد آئی جوائنڈ آرمی ان 1980، اور آرمی کے اندر بھی بڑی اچھی الحمدللہ میں نے پرفارمنس کی، اور آرمی جوائن کرنے کے فوراً بعد ہی میرٹ کے اوپر آئی وینٹ ٹو سعودی عربیہ، 2 سال میں وہاں پہ رہا، 1985 to 87۔ اللہ تعالیٰ نے دین بھی دے دیا، حج بھی کیا، اپنے والدین کو بھی کرایا، واپس پاکستان میں آئے، محنت کرتے رہے۔ پھر 1990 میں میں نے الحمدللہ اسٹاف کورس کیا، اور بڑی اچھی میں نے پوسٹنگز کی۔ میں آرمی کا ایک بہترین جو ادارہ ہوتا ہے، میں بریگیڈ میجر بھی رہا ہوں، GHQ میں رہا ہوں۔ اس کے بعد میں نے یونٹ کمانڈ کی، میزائل ایئر ڈیفینس ریجمنٹ۔ یعنی ہمیں ایک لگن تھی یار، محنت کرنی ہے کوئی بھی کام، اور میرے لیے مطلب ہے نتھنگ از امپاسبل۔ آپ یقین کریں کہ آئی اسٹارٹیڈ فرام زیرو، نو منی نو نالج، تو لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے اتنی عزت دی، وہ جو استادوں کا سارا جو تھا ہمارے ٹیچرز کی وہ تھی۔ تو اس کے بعد پھر میرا یہی جذبہ جو تھا وہ یہ جاری رہا ہے، اور یہ ابھی تک جاری ہے، اٹس این ان اینڈنگ پروسیس۔ اس کے بعد پھر میں نے وائل ان سروس آئی ڈیڈ ماسٹرز ان اکنامکس، پنجاب یونیورسٹی سے میں نے پرائیویٹلی ماسٹرز اکنامکس کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور چانس کیا کہ پاکستان کی جو سب سے بیسٹ یونیورسٹی ہے اس وقت نمبر 1 پہ، نسٹ، نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی، میں نے وہاں سے MBA کیا ہے، MBA in IT اینڈ ای کامرس۔ اس کے تقریباً 21 سال ہو گئے، آئی ڈیڈ اٹ ان 2002۔ اس کے بعد الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک اور شرف بخشا کہ میں اسلامیہ یونیورسٹی آف بہالپور میں نے سروس کی ایز اے رجسٹرار، بڑا اچھا کام کیا، یونیورسٹی میں اپنا نام بنایا۔ اس کے بعد وہاں میں رجسٹرار بھی تھا، ڈائریکٹر IT بھی وہاں پہ میں رہا ہوں۔ اس کے بعد دین آئی واز سینٹ ٹو بہال، اس میں رحیم خان کیمپس میں، وہاں پہ میں آئی واز ڈائریکٹر کیمپس اینڈ پروفیسر آف مینجمنٹ سائنسز۔ تو پھر اس کے بعد جب میں نے یہ خود چھوڑ دی، یونیورسٹی خود چھوڑی تھی، اس کے بعد پھر میں نے اپنا پرائیویٹ بزنس شروع کیا فارمنگ کا، کیونکہ آپ نے سمپل کام کرنا ہے، آپ نے یہ دیکھنی ہے، آپ نے بک وارم نہیں بننا، بیسیکلی آپ نے علم حاصل کر کے عملی زندگی میں آنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں 3 سال وہاں لگایا، بالکل فیلڈ ایریا میں، میری اپنا فارم تھا، وہاں پہ میں نے بہترین کام وہاں پہ بھی کیا۔ ادھر میں نے لوگوں کو اسکول بنا کے دیا، کمپیوٹر سینٹر بنا کے دیا، لوگوں کے بچوں کو پڑھایا، ادھر بھی فری میں پڑھاتا تھا وہاں پہ میں۔ یہ تقریباً بات ہے 2008 سے لے کے 10 تک،
یہ 3 سال میں نے وہاں پہ لوگوں کے بچوں کو فری، جو غریب لوگ تھے ان کو میں نے فری پڑھایا. ساتھ ان کی میں نے ہیبٹس ٹھیک کی. میں نے کہا آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اصل میں کام کرنے سے ہوتا ہے. آپ اچھی طریقے سے کریں, آپ کے پاس نالج ہے تو آپ اس کو, جب علم کے اوپر جب تک آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ کسی کام کے نہیں ہوں گے. تو اس کے بعد پھر میں نے وہاں پہ وہ فارم وغیرہ سارا بنا کے سیٹ اپ بنا کے دین آئی شفٹڈ ٹو ایبٹ آباد. ایبٹ آباد میں نے اپنا ایک ادارہ بنایا پام کے نام سے, پاکستان اکیڈمی آف لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ. وہاں پہ جو آپ کی طرح کے جو ینگ بچے ہیں, کیونکہ ماشاءاللہ یہ آپ جو ہے نا یہ پوٹینشیل لیڈرز آپ لوگ ہیں, آپ نے آگے رائز کرنے, گرو کرنے, اور انشاءاللہ اگلے 15-20 سالوں کے اندر پاکستان کی بات اور آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی. تو وہاں پہ میں نے آپ کی طرح ہی جو بچے تھے ان کو میں نے یہ کیڈٹ کالجز کی پریپریشن کرائی. انگلش اسپیکنگ کورسز میں کرایا کرتا تھا. اس کے علاوہ وہاں پہ جو ہے نا وہ آئی ٹی کے کورسز میں وہاں پہ کرایا کرتا تھا. تو وہ ساتھ ساتھ ٹیوشن بھی, کوچنگ بھی, اور بڑے اچھے طریقے سے الحمدللہ وہ بڑا سکسیزفل رہا وہ. اور پھر اس کے بعد میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو اس کے بعد دین آئی ہیڈ ٹو لیو ایبٹ آباد اینڈ دین آئی شفٹڈ بیک ٹو راولپنڈی. تو یہاں راولپنڈی میں بھی آ کے میں نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے کہ میں آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اینی جاب ایٹسٹرا, یعنی کہ سنس 2008 15 سال ہو گئے ہیں میں کوئی جاب نہیں کر رہا, لیکن خدمت خلق اور یہ اس جذبے کے ساتھ میں کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ ساری زندگی بندہ پیسہ ہی نہیں چاہیے ہوتا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز دی ہوئی ہے, آپ اس کو آگے بانٹیں, اس کو تقسیم کریں. دس از واٹ آئی ایم ڈوئنگ. اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, بندہ اس میں ریلیکس رہتا ہے, لوگوں کی ہیلپ کریں, ہر ایک کے لیے اپنے دروازے کھولیں, کوئی پروٹوکال نہیں, کچھ بھی نہیں, نتھنگ لائک دیٹ. ابھی یہاں پہ میرے بچوں کے اسپیس کم ہے تو میں نے اپنے محلے میں چھوٹے بچوں کی ایک مونٹیسری بنائی ہوئی ہے, برائٹ فیوچر مونٹیسری اینڈ پبلک اسکول کے نام سے. جو غریبوں کے بچے ہیں وہ آتے ہیں میرے پاس, اور ان کو میں بہترین اسٹینڈرڈ, یعنی اٹ از این انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ جو ان کو میں خود دیتا ہوں, سارا ہر چیز کمپیوٹرائز ہو یہ کرتا ہوں. تو یہ سارے کا سارا یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے بے شمار کام کیا, محنت کی, اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ بھی دیا. تو ابھی میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے آپ لوگ آئے ہیں, کوئی کدھر سے دور دور سے آئے ہیں, کوئی بچہ چترال سے ہے, کوئی مالا کنڈ سے ہے, کوئی پشاور سے آیا ہوا ہے, کوئی مری سے آیا ہوا ہے, تو نیچرلی آپ نے اپنا کیریئر بنانا ہے. یو آر ایٹ دی ڈور اسٹیپ آف یور کیریئر. لیکن اس میں آپ کو چند ایک تھوڑی سی ٹپس بتاؤں گا کہ آپ نے زندگی میں کیسے کرنا ہے اور کامیابی کا گر کیا ہے. تو پیارے دوستوں, بھائیوں, کامیابی کے لیے بیسیکلی 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں زندگی میں. آپ اپنے 3 اصول بنا لیں. سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ڈریم ہونی چاہیے, ایک آئیڈیا ہونا چاہیے, آپ کا ایک ایم ہونا چاہیے. آپ نے کیا کرنا ہے زندگی میں, پریکٹیکل لائف میں آپ نے کیا کرنا ہے, کیا بننا چاہتے ہیں آپ, نمبر 1. اس کے بعد جو ہے کہ جب یہ آپ ڈریم بنا دیتے ہیں, پھر آپ اپنا ایک پلان بنائیں. پلان بن گیا, اس کے بعد آپ نے ہارڈ ورک, محنت, سخت محنت. آپ کو یہ بتا دوں کہ میں ابھی بھی الحمدللہ کوئی کام نہیں بھی کرتا, لیکن میں 18 گھنٹے کام کرتا ہوں. میں ریگولر اسٹڈی کرتا ہوں, میگزین پڑھتا ہوں, اخباریں پڑھتا ہوں, ٹی وی دیکھتا ہوں. ایک ٹیکس آلموسٹ 18 آورس ابھی بھی. تو اس میں ریگولر آپ کو وہ مسلسل ہارڈ ورک کرنا پڑے گا, کیونکہ لائف کے اندر دیر از نو شارٹ کٹ. گوشت اگر شارٹ کٹ کہتا نا کہ میں راتوں رات امیر بن رہا ہوں. دوسری ہے کہ میں آپ کو ایک اور بھی چیز بتاؤں گا کہ زندگی صرف پیسہ کمانا ہی نہیں ہوتا, اور میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا. تو ہارڈ ورک بہت لازمی ہے. جب آپ کا پلان ٹھیک ہو گیا, آپ کا ہارڈ ورک کر رہے ہیں, آپ کی اسٹریٹجی بن گئی, موڈس آپرینڈی, آپ نے وہ اپنا جو مقصد ہے کیسے اچیو کر رہے ہیں. پھر تیسری چیز ہوتی ہے آپ کی نیک نیتی. تیسری چیز کیا ہوتی ہے, نیک نیتی. آپ کی انٹینشن اچھی ہونی چاہیے, آپ کی نیت کیا ہے. خالی پیسہ کمانا نیت نہیں, کیونکہ پیسہ تو دیکھیں اس وقت بڑے بڑے لوگوں کے پاس ہے جو غلط کام کر رہے ہیں, چوروں کے پاس ہے, ڈاکوؤں کے پاس ہے, لٹیروں کے پاس ہے, ہر طرح کا. صرف پیسہ کمانا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ میں نے موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے تاکہ میں یہ دیکھوں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. اگر آپ اچھے عمل کریں گے, نوکری کرنا ایک اچھا عمل ہے, مطلب فوج میں جائیں بہترین سروس ہے, بہترین عمل ہے. سی ایس ایس کر کے آگے افسر بنے, بہترین عمل ہے. ٹیچنگ والا پروفیشن کریں, بہترین عمل ہے. آپ کا عمل ٹھیک ہونا چاہیے. تو یہ کہ سارے کا سارا. پھر اس کے بعد یہ اگلی جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کامیاب ہونے کے لیے پہلے تو میں نے بتایا نا ہارڈ ورک. ہارڈ ورک آپ کو ضرور کرنا پڑے گا. بغیر ہارڈ ورک ہے کوئی بندہ چیٹر یا کوئی دھوکے باز, جھوٹا بندہ, مکار بندہ, یا کوئی شارٹ کٹ والا بندہ کہے جی کہ میں بہت بڑا افسر بن جاؤں گا یا میری عزت ہوگی,
عزت سے عزت کوئی نہیں ہوتی جھوٹے بندے کی، نہ ہی دھوکے باز کی ہوتی ہے، نہ ہی فریبی بندے کی ہوتی ہے. اس کی عزت رسپیکٹ کوئی نہیں کرتا. آپ بھوکے پیاسے ہوں، آپ سادہ ہوں، اگر آپ کا اگر کردار ٹھیک ہے، آپ کے کام ٹھیک ہے، ہر بندہ آپ کی عزت کرے گا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے کہ یہ زندگی اور موت ایک آزمائش ہے، مرنا بھی ہے. آپ یہ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ آپ کی دنیا بھی بہتر ہو، آخرت بھی بہتر ہونا چاہیے. جب آپ آخرت بھی بہتر کریں گے تو پھر نیچرلی اس کے لیے بندے نے کام کرنا، پھر غلط کام نہیں کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرے گا. اگلی جو کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی ہیبٹس پازیٹیو ہونی چاہیے. ہیبٹس میں جو سب سے پہلی جو چیز میں نے آلریڈی بتائی کہ آپ کا کریکٹر اسٹرانگ ہونا چاہیے. غلط سوسائٹی سے بچیں. قرآن پاک کی آیتیں سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ اچھے لوگوں سے ملیں، آپ اپنے ہمخیال لوگ بنائیں، وہ لوگ بنائیں کہ جن کو آپ کا طریقہ ان کے ساتھ خیالات ملتے ہوں. تو کرتے ہیں لوگ، مجبوریاں ہوتی ہیں، کبھی کبھار کرنا ہی پڑتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بیسٹ کریٹر ہے، اس نے جو ہمیں انسان کو بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہوئی ہیں. صبح کی نماز جو ہے وہ طلوع آفتاب سے کم از کم 40-45 منٹ پہلے ہوتی ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ کہ یار یہ ابھی بندہ سویا ہوا ہے تو میں نماز کیوں فرض کر رہا ہوں؟ اس لیے یہ ہماری صحت کے لیے اچھا ہے، یہ بیسٹ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے گیا کہ جو شخص طلوع آفتاب تک یا اس کے بعد سوتا ہے، اس کے گھر میں برکت اٹھ جاتی ہے، آپ کی صحت خراب ہو جاتی ہے، ٹینشن بڑھ جاتی ہے، آپ مریض بن جاتے ہو. صبح سویرے کا اٹھنا یہ بڑا بابرکت ہے، اور آپ کی روزی میں اور اس میں برکت ہوتی ہے. رات جلدی سوئیں، کیونکہ یہ قدرت نے جو نظام بنایا نا اللہ تعالیٰ نے، یہ رات سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، صبح کام کرنے کے لیے. اگر اس کے اوپر لوگ عمل کریں تو یہ کافی ملکوں کے اندر بھی یہ چیز بہت بہتر ہو سکتی ہے. ہماری انرجی کی کرائسس میں کافی ختم ہو جاتی ہیں، کچھ ممالک میں یہ چیز پریکٹس ہو رہی ہے. اس کے بعد نماز ریگولر پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، بے شک تھوڑا ہو، 10 منٹ ہو، 15 منٹ ہو، کوشش کریں ترجمے کے ساتھ پڑھیں، پھر اس کے اوپر عمل بھی کریں. اس کے بعد اگلی جو چیز ہے کہ آپ اپنی زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں. آپ ابھی تو آپ نے جانے نا آرمی کے لیے آپ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ نے ICSB کی تیاری کرنی ہے. اس کے بعد بھی اللہ کرے کہ آپ کو یہ ڈریم پورا ہو جائے، فلفل کریں. اس کے بعد بھی فوج کی پوری لائف ایک ٹائم ٹیبل پہ چلتی ہے. آپ کے اٹھنے کا ٹائم، سونے کا ٹائم، کام کرنے کا ٹائم، چھٹی کا ٹائم، فوج میں پورا ایک اس کی پلاننگ 1 سال کی ایڈوانس پلاننگ ہوتی ہے. اور اس مزے کی بات یہ ہے کہ فوج کیوں کامیاب ہے پاکستان میں، کہ فوج جو پلاننگ کرتی ہے نا، جو چیز جس دن جتنے بجے ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے. ویئرس سول اداروں میں ہمارے یہاں یہ ٹائمنگس کی پنکچویلٹی نہیں ہے. سب سے یہ امپورٹنٹ جو چیز ہے یہ ٹائمنگس کی پنکچویلٹی ہے. اور اس میں جو ہے نا آپ نے اس کو بالکل جو ہے نا آپ نے وہ کرنا ہے، اس کے اوپر آپ نے کرنا ہے. اور کبھی بھی اپنا وقت ضائع نہ کریں گپ شپ میں، یہ ٹک ٹاک میں، فضول ٹی وی مطلب دیکھنا، گانے بجانے، فحاشی، ادھر فضول ہوٹلنگ یا ادھر کرنا. ٹو دی پوائنٹ آپ نے زندگی کا حساب کتاب دینا ہے. اکاؤنٹیبلٹی، یہ 2 فرشتے یہاں بیٹھے ہیں کرامن کاتبین، یہ انہیں کہتے ہیں. تو یہ ہر چیز لکھ رہے ہیں، آپ یہ قیامت والے دن آپ کا عمل نامہ پیش ہوگا. تو یہ کبھی بھی وقت ضائع نہ کرے گپوں شپوں میں دائیں میں آگے پیچھے. پھر اگلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک فرم بلیف رکھیں، یقین رکھیں. بہت ایمان مفصل، ایمان مجمل آپ نے پڑھا ہوگا. ایمان کی 7 کیٹیگریز ہیں، وہ میری ایک ویڈیوز بھی ہے، میں آپ سے شیئر کر دوں گا، میرے صاحب آپ کو دے دیں گے. اس میں میں نے تفصیل سے بتایا ہوگا کہ قسمت کیسے بدلنی ہے آپ نے. اس میں یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر فرم یقین رکھیں. آپ کی زندگی، آپ کا رزق، آپ کا جو ہے نا مقدر، یہ اللہ تعالیٰ نے بنانا ہے. آپ کی نیت اگر ٹھیک ہے نا، محنت بھی کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تو ماؤں سے زیادہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ انسان اپنی کریشن کے ساتھ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے. کبھی بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کے اللہ نہیں چھوڑے گا اور آپ کی مدد کرے گا. جب ساری دنیا بھاگ جائے گی، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوگا. تو وہ اس طریقے سے کریں. پھر اسی طریقے سے آپ اپنا جو ہے اوبیڈینٹ رہیں زندگی کے اندر، با ادب، با نصیب، بے ادب، بے نصیب. والدین کی رسپیکٹ کریں، اور خصوصی طور پہ جو والدہ صاحبہ ہے ان کی ماں کے قدموں میں جنت ہے. یہ ہمارا یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے. گھر میں بدتمیزی نہ کریں، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے رہیں، بڑوں کے ساتھ اچھے رہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں. آپ اپنا کیریکٹر، کردار اور اخلاق بہترین رکھیں. جب آپ اچھے با اخلاق ہوں گے، آپ کا کردار ٹھیک ہوگا، آپ محنتی بھی ہیں، باادب بھی ہیں، پھر آپ کو کامیابی کوئی نہیں روک سکتا. اگر ایک چیز نہیں ملے گی، آپ کو دوسری مل جائے گی. اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ زندگی میں برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو صحت اور تندرستی عطا فرماتا ہے. تو یہ ساری کی ساری یہ چیزیں ہیں. پھر ہمیشہ ایک چیز دیں، آپ دینے والے بنیں. یو مسٹ ڈیلیور. اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ 18 سال سے میں الحمدللہ آئی ایم ڈیلیورنگ. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دے دی، دیٹس اٹ.
آپ نے شروع سے ہی آپ جو ہے نا، میں ابھی آپ جو ہی کامیاب ہوتے ہیں نا، ایک بچہ پکڑ لیا اپنے گاؤں کا محلے کا کوئی غریب، یار میں نے اس کو بنانا آگے، کسی کو پڑھا دیں، کسی کو جو ہے نا وہ کسی کی ہیلپ کر دیں. ضروری نہیں ہے کہ پیسے دینے سے ہی ہوتا ہے، اگر پیسے ہیں تو دیں، اور پیسے دینے سے لوگوں کو بکاری نہ بنائیں. آپ لوگوں کو وہ دیں، آپ علم دیں، ہنر دیں، اچھی باتیں سنیں، 5-10 منٹ کسی کے نکال کو کریں. لیکن آج کل لوگ سنتے نہیں ہیں. لوگ کہتے نہیں ہمیں مشورہ نہیں چاہیے، ہمیں پیسے چاہیے. ٹھیک ہے نا، وہ اب مشورہ ضرور دیا کریں جتنا بھی آپ دے سکتے ہیں. تو اس کے بعد یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کوئی چیٹنگ نہیں ہے، بیک بائٹنگ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے. اچھا، پھر ایک اور بات، کبھی بھی یہ لڑائی جھگڑے میں نہ پڑے. اور اگر آپ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو شخص یہ جانتے ہوئے کہ وہ حق پہ ہے وہ لڑائی جھگڑا ایوائڈ کرتے اور چھوڑ دیتا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ میں قیامت والے دن جو ہے نا اس کے ساتھ ہوں، وہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا. اس سے بڑی اور کیا چیز ہے؟ ابھی دیکھیں دنیا میں اتنے زیادہ بیریئرز ہیں، اتنے زیادہ پرابلم ہو گئے، لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں لڑائی کے لیے. کسی نے آپ کے مکان کے باہر گاڑی کھڑی کر دی، آپ باہر نکلے، آپ تنگ ہیں، پریشان ہیں، مسئلہ بن گیا. کہیں ہوٹل میں آپ کھانا کر رہے ہیں، ایک بندہ اونچی آواز سے باتیں کر رہا ہے موبائل پہ، آپ کچھ اور کر رہے ہیں، لڑائی ہوگی. کہیں بھی زمین کا جھگڑا ہو گیا، کہیں پہ جو ہے بس میں آپ بیٹھے ہیں، ڈرائیور کا، کنڈکٹر کا، سواریوں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. یہ لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑنا. آپ نے کامیاب بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے. آپ آگے بڑھتے جائیں، آگے چلیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ ایک قسم کی یہ پھنسانے والی چیزیں، کیچڑ میں نہ پھنسے. آپ اس کو چھوڑیں، موو فارورڈ، موو آن. معاف کر دیا کریں. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. بدلہ نہ لیں، معاف کر دیا کریں. اور یہ معافی لینا اور بدلہ نہ لینا یہ سب سے بڑی بہادری کے کام ہے. یہ اگر اس میں بندہ پھنس گیا تو لوگ جو ہے جن کے جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، عدالتیں ہیں، تانا کچہری، وہ تو تیار بیٹھیں گے. کوئی بندہ آئے پکڑے اس کو، پوری لوگوں کی نسلیں آ جاتی ہیں، تباہی ہو جاتی ہے، ملتا کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے شروع سے آپ اس کو اوائڈ کریں. اگر غلطی کسی کی بھی ہے، کیونکہ اگر آپ خود اچھے ہیں پھر بھی کوئی اور بندہ آپ کو پھنسا دے گا، کوئی ٹکر مار دے گا آگے آپ کو، تو اس سے آپ معافی مانگ لیں اور آگے چلیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے اس میں آپ نے اپنے اندر فلیکسیبلٹی بڑی رکھنی ہے. حالات تبدیل ہو رہے ہیں. جب میں نے تقریباً 60 سال پہلے جب میں نے یہ تعلیمی میدان میں قدم رکھا تھا نا، تو اس وقت نہ اس طرح کے مائک تھے، نہ یہ روسٹر تھا، نہ یہ اس طرح کے یہ موبائل فون تھے. ہم سمپل مطلب بلیک بورڈ ہوتا، ہمارے استاد جو تھے وہ اس پہ بلیک وائٹ چاک ہوتا، اس سے لکھا کرتے تھے، ٹاٹوں پہ ہم بیٹھا کرتے تھے. ابھی حالات بدل گئے ہیں. آپ نے دور جدید کے ساتھ اپنے آپ کو بدلنا ہے. اس وقت جو بندہ آئی ٹی کا جس کے ساتھ وہ نہیں ہے نا کوئی انٹریکشن، مطلب یہ انٹرنیٹ، موبائل، ڈرائیونگ ہو گیا، یہ ٹیکنالوجی ہو گئی، ساری کی ساری، وہ بندہ سمجھے کہ وہ پیچھے رہ گیا، وہ نہیں چل سکتا. یو ہیو ٹو کیپ پیس ود دس ٹیکنالوجی اور ماڈرن ٹرینڈ جتنے بھی ہیں، کنٹینیوسلی آپ اس کو پڑھتے رہیں. کیونکہ یہ جو ابھی آپ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرتے رہو فرام کریڈل ٹو گریو، یعنی پنگوڑے سے لے کے قبر تک. وہ علم کیا کہ علم میں مزید جدت آ رہی ہے، وہ تعلیم آ رہی ہے. ابھی دیکھیں جو آپ کے والدین کے پاس علم تھا، ابھی آپ کے پاس اور چیزیں، آپ کے پاس علم زیادہ ہے، کوالٹی اس کی اور طرح کی ہے. اور اسی طریقے سے اگلی نسلیں، یہ تو ترقی دن بہ دن، اور دن دگنی رات چگنی، پوری دنیا میں ترقی ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے چلنا ہے، آپ نے فلیکسیبلٹی رکھنی ہے. یہ جو فلیکسیبلٹی اس میں بھی ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنے آپ کو اڈیپٹ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کر رہے ہیں. دوسرا، آپ نے فلیکسیبلٹی اس چیز کی بھی رکھنی ہے کہ اگر لیٹ سے اگر آپ نے ایک ایم بنایا کہ آپ نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، فلانی جگہ پہ کرنا ہے، تو دس ڈز ناٹ نیسسریلی مین کہ آپ نے 60 سال تک، 70 سال تک ادھر یو ہیو ٹو کیپ اسٹکنگ اوور دیئر. نو، اٹ ڈپینڈس. اگر آپ کی پروگرس ٹھیک ہو رہی ہے، آپ گروتھ ٹھیک کر رہے ہو، اگر آپ سیٹسفائیڈ ہو، آپ کی پرکس اینڈ پریویلیجز، سیٹسفیکشن، موٹیویشن، اف ایوری تھنگ از دیئر، ویل اینڈ گڈ. ادروائز یو ہیو ٹو بی فلیکسیبل. 1 2 3 4 کیپ موونگ. ٹھیک ہے. ابھی پوری دنیا میں گلوبل ولیج بن گئی. ابھی یہاں پہ لوگ گھروں کے اندر بیٹھ کے، خصوصی طور پہ خواتین، فری لانس اور یہ آئی ٹی کی جتنی اسکلز ہیں، اس کے اوپر بھی میں نے ابھی پچھلے دنوں اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ آئی ٹی اسکلز اینڈ ان امپلائمنٹ، یہ کیسے اس کا یعنی کہ کیا. میں نے بڑا زبردست پہ محنت کر کے کی، وہ بھی آپ دیکھنا کہ اس میں ابھی گھر بیٹھے بٹھائے بھی یہ آپ جو ہے نا لوگ بے شمار، یعنی چھوٹے چھوٹے بچے 5-5 6 لاکھ روپے کما رہے ہیں. لیکن آئی ووڈ ایڈوائز یو کہ پہلے آپ فیلڈ ورک ضرور کریں، آرمی میں جائیں، وہاں سروس کریں. یہ بڑی لرننگ ہوتی ہے اور بڑا آپ کا ڈسپلن بنتا ہے. اور پاکستان کے اندر آرم فورسز آر دا بیسٹ انسٹیٹیوشن. یعنی پاکستان کا کوئی ادارہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنے کی فوج ہے. فوج کے اندر ایک خاص ڈسپلن ہے، ہر چیز وقت پہ ہوتی ہے، اور میرٹ ہے وہاں پہ، میرٹ. وہاں کبھی آپ کو جو ہے نا کوئی
زیادتی آپ کے ساتھ نہیں کرے گا, کوئی غلط وہ نہیں ہوگا. اور آپ اگر ڈیزرو کرتے ہو نا, یو ہیو ٹو پروو یور ورتھ. آپ جس کام کے لیے ڈیزرو کرتے ہو آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا. آپ دیکھیں کہ فوج کے اندر انتہائی غریب لوگ آتے ہیں فوج میں, پیچھے سے ان کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, پور ولیجز سے ہوتے ہیں, یا نارملی کچھ ایسے بھی لوگ ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف تک گئے ہیں جو پیچھے سے سپاہیوں کے بچے تھے یا JCOs کے بچے تھے, وہ جاتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. وہ تو فوج کا اپنا ایک نظام ہے, وہاں کوئی سفارش نہیں ہے, کوئی رشوت نہیں ہے. آپ محنت کریں, آپ اگر ڈیزرو کرتے ہیں, آپ کا کیریکٹر ٹھیک ہے تو آپ یو کین رائز ویری ہائی. ٹھیک ہے, تو یہ تو فلیکسیبلٹی رکھیں. پھر جو آخری بات جو میں آپ کو یہ بتاؤں گا ابھی, کہ اس میں آپ نے کنٹینیوس امپرومنٹ, یہ بڑا لازمی ہے. آپ نے مسلسل اپنی جو ہے نا یہ امپرومنٹس کرتے رہنا ہے, اپنے نالج کے اندر, اپنے یہ اسکلس کے اندر آپ نے ان کو بڑھانا ہے, اپنی کمپیٹیبلٹی اور اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرتی رہنی ہے. بندہ جو ہے نا وہ دیکھیں ریٹائر وہ ہوتا ہے بندہ کا جو خود ریٹائر ہو جائے زندگی سے, کہ بھائی میں تھک گیا ہوں, مجھے ابھی چرپائی یہ میں لیٹنا ہے ابھی. وہ اگر ہے تو وہ تو میں نے ایسے بھی دیکھا دیہاتوں کے اندر 15-20 سال کے بچے ہیں, نان پروڈکٹیو بچی ہیں وہاں پہ, نان پروڈکٹیو, کوئی کام نہیں کر رہی, کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں جی قسمت خراب. بھائی قسمت آپ کی کس نے خراب کی ہے؟ وہ ہر چیز وہ آپ کے ہاتھ میں. علامہ اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ خودو کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا دے رضا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ اپنے آپ کو اتنا کمپیٹنٹ بناؤ, اتنا اہل بناؤ, اتنی اپنے اندر لیاقت اور کمپیٹنسی پیدا کرو کہ ہر بندہ کہے کہ یار میں نے فلاں بندے کے ساتھ کام کرنا ہے, فلاں بندے کو میں نے امپلائی رکھنا ہے اپنا, یا فلاں بندے کے ساتھ میں نے کرنا ہے. کریکٹر آپ کا ٹھیک ہو, آپ کا اخلاق ٹھیک ہو اور آپ کی قابلیت ہو, تو پھر تو نوبڈی کین اسٹاپ یو. پھر آپ کی جگہ پوری دنیا میں ہے, ایوری ویئر ان دی ورلڈ یو آر وانٹیڈ. تو آپ کو تو پھر آپ نے جب تک خود نہیں چھوڑیں گے, میں اپنی مثال دیتا ہوں آپ کو, میں آئی نیور فیلڈ اینی ویئر. الحمدللہ میں نے جب یہ یونیورسٹی میں گیا تو میرے نیچے ایز اے رجسٹرار, بیسیکلی تو 3 ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں, اسسٹنٹ رجسٹرار, اکیڈیمکس, ایڈمنسٹریشن اور میٹنگ اینڈ ریگولیشن. لیکن میں نے اپنی کیپیسٹی کے مطابق 15 ڈپارٹمنٹس اور یعنی اپنے نیچے لے لیے خود, کیونکہ وہاں میں چاہ رہا تھا کہ آئی کین پرفارم بیٹر اوور دیئر. یعنی اسٹیٹ کیئر کا ڈپارٹمنٹ میرے نیچے آ گیا, ٹرانسپورٹ کا آ گیا, HR ڈپارٹمنٹ آ گیا, یہ پبلک ریلیشن کا ڈپارٹمنٹ میرے نیچے آ گیا, اور بے شمار اور میں لیتا گیا اور میں آئی واز کمفرٹیبل. مجھے تو کام کرنے میں مزہ آتا ہے, یعنی کہ اور اچھا کام ہو جہاں پہ اور آپ ڈلیور کر رہے ہیں اور آپ کو سیٹسفیکشن ہو کہ وٹ ایور یو آر ڈوئنگ, آپ اچھا کام کر رہے ہیں, تو یہ آپ نے اپنے آپ کو خود بھی آپ کی ایک تسلی رہتی ہے یار آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کام کو فٹیگ سمجھیں, جیسے کہ گورنمنٹ کے اداروں میں ہوتا ہے, وہاں لوگ پہلے بڑی مشکل سے جاتے ہیں, وہ تنہا اس بات کے کام نہ کرنے کی وہ تنہا لیتے ہیں, اور کام کرنے کی جو ہے نا وہ رشوت لیتے ہیں. یہ کیسے بدلے گا پاکستان والے ہمارا؟ یہ تو نہیں ہوتی. یہ دیکھیے آپ نے کام کرنا ہے. میں ابھی میجر صاحب سے یہ ڈسکس کر رہا تھا, ہم نے بچپن میں نا ایک پڑھا تھا قصہ تھا نام دیو مالی, پتہ نہیں آپ میں پڑھا کہ نہیں پڑھا. یہ نام دیو ایک مالی تھا, لیکن اتنا کمپیٹنٹ مالی تھا کہ وہ وہاں پہ سخت گرمی کا مہینہ تھا, اور اس کے پاس ایک جو ڈیوٹی تھی ایک باغ کی, اس کا باغ ہرا بھرا تھا, پھول کھل رہے تھے اور سارا ٹھیک. اس کے برعکس جتنے باغات باقی لوگوں کے تھے نا سارے خشک ہو گئے تھے. نام دیو کا یہ اس کا طریقہ تھا کہ وہ وہاں پہ چھپڑ سے پانی کیچڑ اٹھا کے بالٹی میں, تو وہ سارا جو ہے نا اس کے اوپر ڈالتا تھا. وہی کیچڑ ان کے لیے روح رواں ہوتا تھا, وہ پودوں کے لیے ہرا بھرا مگن اپنے کام میں, اس کو کوئی دنیا آن کی کوئی فکر نہیں کہ کھانا کب کھانا ہے, کیا کام کرنا ہے. اور ایک دن ایسے ہوا کہ کسی نے شہد کی مکھیوں کے اندر ان کو چھیڑا, اور مکھیاں کافی ساری آ گئی, ان کی یلغار نام دیو کو انہوں نے کاٹا, اور اسی میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. نام دیو تو چلا گیا, لیکن اس کا نام ابھی تک مشہور ہے. ابھی دیکھیں یہ میں نے تقریباً کوئی ارلی 70s میں, تقریباً اس کے یعنی 50 سال سے اوپر ہو گئے, میں نے یہ پڑھا. میرا نام دیو میرا ابھی بھی آئیڈیل ہے میرا, ابھی تک. میں لوگ پھر میرے وہ پروفیسر صاحب تھے, پرانی ارلی 70s کی بات ہے, پروفیسر شمشیر صاحب, اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں مزید صحت تو دوسری طرف میں اگر اس میں جہان میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وہ اپنا ایک قصہ سنایا کرتے تھے, کہتے تھے کہ میرا ایک پروفیسر بڑا اچھا تھا, بڑا محنتی تھا, لوگ بڑی ان کی تعریف کرتے تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ اس پروفیسر کا یہ کہنا ہے کہ میں تو پروفیسر ہوں, اگر میں ایک سویپر بھی ہوتا نا اگر, تو میری لوگ پھر بھی تعریف کرتے. دیکھیے تعریف کام کی ہوتی ہے. ابھی یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام یہ بنایا ہوا ہے, 25 پارے کی ایک صورت ہے, اس میں آیتیں ہیں کہ یہ جو کام کرنے کا جو نظام ہے, مختلف رینکس عہدے یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی ہیلپ کے لیے. ابھی آپ دیکھیں آپ کو ویٹر کی بھی ضرورت ہے, آپ کو جو ہے نا مثالجی کی بھی ضرورت ہے, آپ کو کک کی بھی ضرورت ہے, آپ کو افسر کی بھی ضرورت ہے, افسروں کے اوپر پھر سینئر افسر ان کی بھی ضرورت ہے, پرائم منسٹر کی بھی ضرورت ہے, پریزیڈنٹ کی بھی ضرورت ہے.
کوئی بندہ ناکارہ تو نہیں ہے نا, ہر بندے نے اپنا اپنا کرنا ہے, لیکن جو بندہ اپنا کام بہتر کرتا ہے وہ عزت پاتا ہے ہمیشہ, وہ کسی پہ رہیں گا. اگر ایک بندہ جس کو جو کام نہیں کرتا وہ کسی ہیلے بہانے سے زبردستی کسی عہدے پہ آ گیا ہے, یا زبردستی وہ کر کے جی میں فلانا میرے پاس وزارت ہے, کام نہیں کرتا, سارے جانتے ہیں یار یہ چور ہے, یہ ہڈ رام ہے, یہ رشوت لیتے سارے, اس لوگ عزت نہیں کرتے. آپ نہیں کریں گے, آپ کو پتہ ہے, ہر کوئی کہتا ہے یار یہ بندہ جو ہے نا یہ چور آدمی ہے. اور اس کے برعکس ایک ہلکا پھلکا سپاہی چپڑاسی مالی اگر وہ ایماندار ہے, اپنی ڈیوٹی دیتا ہے, دیکھیں جان تو اللہ کو دینی ہے, حساب کتاب تو آگے ہونے ہیں. اور وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, آپ میں سے بہتر وہ ہے جو تقوی کے لحاظ سے بہتر ہے. آپ کا اخلاق, یہ عارضی چیزیں دنیا میں جتنی آپ نے میں نے دنیا میں کی وہ بھی آپ کا ریوارڈ مل جاتا ہے. ایک جو بندہ مالی بنتا ہے نیچرلی اس کی تعلیم نہیں ہوتی, وہ کام اس کو موقع نہیں ملا, اگر موقع ملتا تو ہو سکتا ہے وہ بھی بہت بڑا افسر بن جاتا. لیکن مالی اگر اپنا کام ٹھیک کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی آگے جنت بھی ہے اور دنیا میں اس کی اچھی چلتی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہی بس, میں ابھی زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ میجر صاحب نے بڑا اسپیسیفک اپنا وہ آپ کا رکھا ہوا پروگرام, وہ آپ کو آپ یو آر لکی کہ میجر صاحب جیسے بندے میں ان کی دیکھتا رہتا ہوں ویڈیوز اکثر نا, بڑی محنت کرتے ہیں. یہ رات کو بھی نہ تھکے, میں حال پوری رات یہ سوتے ہی نہیں ہیں, بلکہ میں نے ان کو مشورہ دیا, میں نے کہا تھوڑا سا سو جایا کریں تاکہ جو ہے نا آپ کی صحت بھی جو ہے نا برقرار رکھنی چاہیے. تو یہ ہے. تو ود دس مطلب آئی اینڈ مائی لیکچر, یہ چھوٹا سا میرے ذہن میں تھا, میں نے کہا چلیں اچھی بات ہے, بچوں کا اللہ تعالیٰ کرے اس سے فائدہ ہو. اس کے علاوہ میرا اپنا بھی ایک چینل ہے, محبوب احمد شاہ میرا نام ہے, محبوب احمد شاہ فاؤنڈیشن کے نام سے میرا اپنا ایک چینل بنا ہوا ہے. اس پہ آپ دیکھیں میری ویڈیوز وہاں پہ بھی آتی ہیں. اور آج چونکہ شب برات بھی ہے, میں نے اس کے اوپر بھی ایک پروجیکٹ اپلوڈ کرنا ہے. اور کل ہے 8 مارچ, یہ ہے انٹرنیشنل ویمن ڈے. تو اس کے اوپر بھی میں انشاءاللہ آج جا کے نا, بچیوں کو بھی مجھے بڑی فکر ہے. پاکستان میں ہمارا ایکچولی روایات اور کلچر ایسا ہے نا کہ ہم ترقی خود نہیں چاہتے, اور جا کے دیکھیں ملک مقروض ہو گیا, اتنا زیادہ ہمارے میں خرچہ, ہم کام ہی نہیں کرنا چاہتے. اچھا پھر ایک مزے کی بات یہ ہے کہ جو کام کرنے چاہتے ہیں ان کے لیے کام نہیں ہے, جو کام نہیں کرنا چاہتے وہ اس میں آپ کو بے شمار لوگ ایسے ملیں گے نا جو بڑے بڑے دفتروں میں بیٹھے ہیں, پروٹوکال گاڑیاں شڑیاں آگے, لیکن وہ دے ڈونٹ ڈیلیور, کوئی کام نہیں کرتے. کافی سارے ڈپارٹمنٹ آپ کو خود پتہ. تو یہ ہے جی, ود دس آئی اینڈ مائی لیکچر. اگر آپ کے کوئی کویشچن وغیرہ ہوں, کوئی اسپیسیفک ہو کسی بھی چیز کی, تو آئی ایم ہیئر, آپ یو کین آسک اینی تھنگ فرام می. پہلے اپنا نام بتائیے گا, نام بتا کے تو پھر اس کے بعد جو ہے یو کین آسک اینی تھنگ. جی وعلیکم بیٹا. سر مائی نیم از وجاہت اللہ اینڈ بیسکلی آئی ایم فرام چترال. رائٹ. سر میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان جب انیشیل آرمی کا جو انیشیل جب آپ ٹیسٹ پاس کرتے ہو تو آئی ایس ایس بی میں سر انگلش امپورٹنٹ ہے کہ نہیں سر؟ آئی ایس بی انگلش ہی کیا ہے؟ انگلش امپورٹنٹ ہے کہ نہیں سر انگلش؟ جسٹ ویری گڈ کوشچن, پلیز سٹ ڈاؤن. انگلش جو ہے اٹ از این انٹرنیشنل لینگویج. انگلش بہت امپورٹنٹ ہے. انگلش اگر آپ سیکھو گے تو ہاف آف دی نالج اٹ سیلف از انگلش. آپ کی جو انگلش کے تلفظ ٹھیک کرنا, بار بار کرنا, شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے بولا کرو اونچی آواز سے, اس کو سنا کرو, آپ کیا بولتے ہو ریکارڈ کرو, سنو. انگلش دیکھیں آئی ایس ایس بھی ہو جائے ویل اینڈ گڈ, تو لیکن انگلش از این انٹرنیشنل لینگویج. آپ کا ایکسپریشن جو انگلش میں نا, یہ ہر جگہ آگے آپ نے اگر آگے کسی ٹاپ پوسٹ اپوائنٹمنٹ میں جانا ہے تو اس کے لیے انگلش از مسٹ. انٹرنیشنل جابس کے لیے مسٹ ہے. آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, آرمی کے اندر جانا ہے, انگلش ہماری ایک آفیشیل لینگویج ہے. اور اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہوتی, مطلب اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی ہے, اف یو کین ناٹ ایکسپریس یور سیلف پراپرلی, وہ ایسے چانسز کافی کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی دیکھیں ابھی اردو میڈیم تو نہیں ہے نا, ابھی اردو میڈیم ٹھیک ہے کچھ حد تک ہے, لیکن ابھی انگلش از این انٹرنیشنل لینگویج. اس کے لیے ابھی تو بڑا ایزی ہو گیا ہے اس کو سیکھنا کرنا. بے شمار آپ موبائل کے اوپر بے شمار چینل ہیں, اور میں خود بھی ابھی ایک مزہ اس کو, اور مجھے بھی لوگوں نے کہا ہے جی کہ آپ اس کا کریں. میں بھی اس کا پریسائز ٹو دی پوائنٹ میں بنا رہا ہوں, کیونکہ انگلش میں بات کا بندہ گرامر میں پھنس جاتا ہے. گرامر میں نہ پھنسے آپ, یو مسٹ سبسکرائب ون انگلش نیوز پیپر, دا نیوز, وہ لگا لیں آپ, یا کوئی اور لگا لیں, ڈان لگا لیں, کچھ بھی لگا لیں. اس پہ کم از کم آپ آدھا پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ اس کو پڑھا کریں روزانہ. ایک صفحہ پورا اچھے سے پڑھ کے اس کو سمجھا کریں, تو یہ آپ کی انگلش خود بہت امپروو ہو جائے گی. ونس آئی اسٹارٹیڈ, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم تو ٹاٹا والے اسکول میں پڑھے ہیں, ہمارے انگلش ABC شروع ہوئی تھی کلاس 6 میں. ٹھیک ہے نا, کلاس 6 میں ہم نے ABC سیکھی تھی. تو ونس آئی انٹرڈ انٹو دی کالج, وہاں ساری آگے میرا چونکہ میں پری میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا, اور وہ اس میں زوالوجی, باٹنی, وہ ساری ہر چیز, ایوری تھنگ واز ان فزکس, کیمسٹری, زوالوجی, باٹنی, ایوری تھنگ واز ان انگلش. اور وہ انگلش میں ہم نے بڑی اس میں کمزور تھی ہمارے جیسے بچوں کی, لیکن میں نے خوب محنت کی. مجھے یہ لکیلی یہ ہوا کہ جب 2-3 مہینے کی چھٹیاں ملی نا, 2 مہینے کی ایبٹآباد کالج میں سردیوں کی چھٹیاں ہوئی, وہاں پہ میں نے وہی 18 گھنٹے کی روٹین پڑھانی ہے. میں بیٹھ کے میں لکھ کے جب ونس آئی کیم بیک, تو پہلے کافی سارے جو اسٹوڈنٹس تھے جو مجھ سے سپیریئر تھے,
आफ्टर स्पेंडिंग ऑफ 3-4 months आई बिकेम सुपीरियर, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक ही गो में बड़ी अच्छी परसेंटेज में उस दौर के लिहाज से मैंने अपना जो है ना वो किया, और मैं प्रोफेसर का बड़ा एक GUI भी बन गया था। वो मेहनती था मैं, अच्छा मेहनती, हार्ड वर्क, नथिंग एल्स। नेक्स्ट जी। Assalamualaikum sir. Yes. My name is Bashir sir. I am from Azad Kashmir. So my question is that in PMA physical fitness is important or education is also important? Right. Sit down please. You are from Azad Kashmir. Very very good question. देखें, जो PMA जाने के लिए पहली बात तो ये है कि आप अल्लाह करे कि PMA आप पहुंच जाए। फिर PMA एक ऐसा इदारा है, वो कैडेट्स को बनाता है, वहाँ पे कैडेट बिल्डिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड होती है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने आगे फाइटिंग आर्म में जाना है, नेचुरली आप फाइटिंग आर्म में जाओगे, उसमें आर्मी एजुकेशन कोर में तो नहीं होता, वो तो फाइटिंग आर्म्स के लिए ही होता है। तो उस पर ये दोनों चीज़ें पैरेलल होती हैं, दोनों की अपनी वेटेज है, अपनी इंपॉर्टेंस है। और फिटनेस के लिए वहाँ के बड़ा अच्छा मायार है। हमारे दौर में उस वक्त वो 1 माइल होता था, फिर 5 माइल्स होता था, और इसी तरीके से बीम, हार्स और रोप, ये सारी चीज़ें होती थी। और आजकल भी गालिबन यही होती होंगी विद लिटिल बिट ऑफ मॉडिफिकेशन। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों के ऊपर इक्वल करना है। लेकिन उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप अभी आपके पास टाइम है तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन करें। एक तो आप जनरल नॉलेज, मैंने आपको बताया, एक स्पेसिफिक नॉलेज होता है अपना वो जो कंसर्न होता है। दूसरा आप न्यूज़पेपर पढ़ें, खबरें सुना करें, बाकी टीवी प्रोग्राम बिल्कुल नहीं, खबरें कोई एक आध दफ़ा बेशक BBC सुन लें या टीवी के ऊपर सुने, वो लाजमी सुने, आपको पता चलता जाए करंट अफेयर्स के हैं, पाकिस्तान के मुताल्लिक, पूरी दुनिया के मुताल्लिक। और ये फिर आगे फ़ौज में कम्पिटिटिव एग्जाम्स भी होते हैं वहाँ पे, दुनिया जान गई। यानी आप देखें फ़ौज में जब बंदा तकरीबन 7-8 साल होते हैं तो PhD उससे ज़्यादा उसका नॉलेज होता है। इतने ज़्यादा पढ़ाई, कोर्सेज बेशुमार, और फिजिकल फिटनेस। एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल वंस आई वॉज अबाउट टू रिटायर, आई ऑप्टेड फॉर रिटायरमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी मैं 100% मेरे मार्क्स से मैंने 2005 में आई गॉट रिटायरमेंट, और मैं उस वक्त बिल्कुल फिट था, एब्सोल्युटली फिट। मैं रोप और बीम एवरीथिंग सारा कुछ मैंने जो आर्मी का जो स्टैंडर्ड था उस वक्त मैंने पूरा किया था। ये तो आपकी के लिए बेहतर होता है, आपके लिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। Thank you sir. जी। नेक्स्ट। Sir, my name is Ubaidullah. I am from district Marakan. Sir, my question is how we can improve our focusing ability, sir. सर अगर किसी चीज़ पर फोकस करना और आप नहीं कर पा रहे हो सर, तो उसके लिए वेरी गुड क्वेश्चन। अभी देखें ना, ये मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग सिमिलर क्वेश्चन। ये देखें, फोकस एंड कंसंट्रेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए मैंने आपको वो 2 चीज़ें बताई हैं ना, सारी इसमें कवर्ड है। एक तो अपनी हैबिट्स ठीक करें, रात की नींद मुकम्मल करें। कम अज़ कम अगर आपने बहुत थोड़ा भी सुना तो 6 घंटे तो आप लाजमी सोएं। वैसे 6 to 8 इज़ आइडियल, 6 घंटे लाजमी से। जब तक आप फ्रेश नहीं होगे ना, आप फोकस नहीं कर पाओगे। दूसरा, अल्लाह ताला के ऊपर आपका ईमान, इत्काद, यकीन हो। तीसरी, मेहनत। और फिर उसका बार बार पढ़ना था कि लेट्स से अगर आपको एक चीज़ मुश्किल लगती है, मतलब मैं जब था तो हमें मैथमेटिक्स में आई वाज गुड, और लेकिन उसके लिए भी हम प्रैक्टिस फिजिक्स, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल उसको बार बार लिखना होता है। क्योंकि अभी देखिए जो इंसान का जो दिमाग है ना, इसमें छोटे छोटे वो होते हैं, डॉट्स की तरह होती है, मेमोरी होती है। पहले एक डॉट लगता है, अगर उसके आप दोबारा कुछ ही अरसे बाद उसको या दूसरे दिन बाद आप उसको दोबारा वही चीज़ पढ़ते हैं, दूसरा डॉट लग गया, फिर तीसरा, चौथा। अगर आप मुसलसल जैसे कुरान पाक जो लोग हिफ्ज़ करते हैं, उनका एक टाइम टेबल होता है, सुबह भी और शाम भी, वो रेगुलर पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं भगा, क्योंकि वो चीज़ें वहाँ पे वो बनती रहती हैं। ये ऐसे ही आपकी मेमोरी के अंदर जब वो चीज़ें स्टोर हो जाती हैं ना, फिर आपके लिए वो उसके ऊपर फोकस और कंसंट्रेशन करना ईजी होता है। लेकिन अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाए, लेट्स से अगर आपने एक पढ़ना है, वो एटॉमिक थ्योरी पढ़ रहे हैं आप, लेट्स से कोई भी चीज़ है, ठीक है ना, तो एटॉमिक थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, वो नेचुरली उसके अंदर आगे काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, 104 समथिंग लाइक, हर एक के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये मुश्किल होता है, ये आपको एक दिन में नहीं आएगा। इसलिए आप देखें FA FCC का उन्होंने 2 years का टेन्योर रखा हुआ है, और उसमें आपने उसको बार बार पढ़ना है। पढ़ने के साथ साथ आपने उसको हाथ से लिखना है। फिर अगर आप उसको पढ़ के रिकॉर्ड कर सको, अपनी आवाज़ भी सुनो, ये आपको बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपकी यंग एज, अभी माइंड फुली मैच्योर नहीं हुआ। इसको अभी देखें ना, कहते हैं फलाना जो है ना, ही इज़ एन एक्सपीरियंस पर्सन। 40 साल के बाद जो मैं आपको बताऊँ, मैं अभी तक सीख रहा हूँ, आई एम स्टिल, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस हमारे जो बताई, वो जब पगूड़े से लेके जनो कब्र तक सीखो। तो ये फोकस जो है ना आपको, अभी फिर देखें, अभी जो चीज़ें मैंने बचपन में सीखी, मतलब सूरह यासीन शरीफ जो है ना, ये मैं शुरू में मैं तकरीबन 8वीं-9वीं था, मुझे याद है, उसको मैं रेगुलरली रिसाइट करता हूँ, मुझे अभी तक याद है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से कुछ आयतें हैं, मैथमेटिक्स हैं, वो जो न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है, कुछ फार्मूली हैं अलजेब्रा के, मुझे अभी तक आते हैं, क्योंकि मैं रेगुलर इन टच रहता हूँ उसके साथ।
تو اگر آپ جو ہے نا ایک انسان اگر اس کو بٹھا دیں 10 دن اس کو کوئی بندہ نہ ملے آپ بات چیت بھی نہ کریں تو اس کے بعد تو آپ اسٹارٹ اسٹٹرنگ آپ بات نہیں کرو گے. آپ بتائیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو 5 نمازیں فرض کی ہیں نا بستر سے نکلیں حرکت کرتے رہیں تاکہ آپ فٹ رہیں. اگر آپ لیٹ جائیں 2 دن سے زیادہ آپ 48 گھنٹے سے زیادہ نہیں لیٹ پاؤ گے. اور جسم شال ہو جاتا ہے وہ جو اس میں جسم کے اندر نا ایک بالکل وہ تھوڑی سی وہ آ جاتی ہے عجیب سی کیفیت آپ کا بازو نہیں موو کرے گا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کنسنٹریشن اور فوکس کے لیے ایک ریگولر ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے ہاں جی جی پوچھیں کبیر. السلام علیکم سر مائی نیم از کبیر احمد اینڈ بیسیکلی آئی ایم فرام پشاور. سر میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ISSB میں جو ہے میتھمیٹکس کے سوالات بھی آتے ہیں سر, تو پری میڈیکل والے اسٹوڈنٹ کے لیے بھی یہ ہوگا یا نہیں میتھس لازمی دینا ہوگا سر؟ رائٹ. ابھی دیکھیں جو ابھی مجھے تو پرانا میں نے تو ISSB بہت پہلے کی تھی 1978 میں. ابھی تو بڑا عرصہ ہو گیا مجھے ابھی صحیح پیٹرن نہیں پتا صحیح ہے یہ میں سب بتا سکیں گے. لیکن جہاں تک میرا اپنا جو ہے جو بچوں کو میں پریپریشن کرتی ہوں وہ جنرل میتھ ہوتا ہے. اس میں وہ جنرل میتھ اٹ از این ایزی. پھر اس کے میں آپ کے ساتھ ہی وہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کرنا بھی اس میں پلس مائنس وہ سرکل ہے اس میں جو مختلف قسم کی چیزیں وہ آپ کو صرف انہوں نے ریفلیکسز دیکھنے ہوتے ہیں. اس میں کوئی بہت زیادہ نیومیریکل یا کوئی لمبے چوڑے کوشچن نہیں آتے اس میں. تو یہ وہ جنرل سا ہوتا ہے. اس میں وہ پری میڈیکل کا بچہ ہو یا پری انجینئرنگ کا ہو یا آرٹس کا بھی ہو تو وہ اگر ایک تھوڑی سی پریپریشن کر کے جائے اور وہ حاضر دماغ ہو بچہ حاضر دماغ اس میں بھی میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ ہمیشہ میری زندگی کا یہ پروسیجر رہا ہے. میں نے بڑے بڑے ایگزام دیے اور بہترین جگہ پہ میں سب سے پہلے پیپر دے کے نہ وہ نکل آیا کرتا تھا. رات کو میں مکمل نیند کرتا تھا اور میرا یہ بھی رہا تھا کہ میں ایون جو آخری دن میں پڑھتا بھی نہیں تھا لیکن وہ میرا اپنا اسٹائل تھا. ابھی بچے یہ کرتے ہیں کہ وہ پیپر کے سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں مسلسل وہ فریم میں اور رٹا شٹا لگ رہا ہوتا ہے. وہ اپنی اپنی اسٹائل ہوتا ہے. لیکن میرا اسٹائل یہی تھا کہ میں 1 آدھ دن پہلے پورا ریسٹ کرتا تھا. ٹھیک ہے جی اینی تھنگ ایلس پوچھیں. سر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ سر بعض اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو نالج بھی ہوتا ہے سر سب کچھ ہوتا ہے لیکن بولنے کی جو صلاحیت نہیں ہے کانفیڈنس لیول زیرو ہوتا ہے سر وہ کس طرح انکریز اس پہ وہ پریکٹس وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ جو ہے نا وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے نا پریکٹس کریں. پہلے ابھی سب سے پہلے جو چیز ہے نا آپ لکھیں اس چیز پہلے سب سے پہلی چیز آپ پڑھیں اس کے بعد ذہن میں بٹھائیں پھر اس کو لکھیں. ٹرائی ٹو رائٹ اٹ ان یور اون ہینڈ. لکھ کے پھر اس کو بار بار اس کو پڑھیں اونچی آواز سے. پھر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے ریفلیکسز دیکھیں کیسے ہیں. تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کوئی بھی اگر آپ نے اگر آپ کو ٹاپک ملے نا کوئی 2 سیکنڈ کے لیے 2 منٹ کے لیے یا 3 منٹ کے لیے اٹ مینس کہ وہ جو آپ سے جو انسٹرکٹر ہے وہ 2 منٹ کے اندر اس نے آپ کی سارے کے سارے کیپیبلٹیز وہ جج کر دینی ہے. آپ 2 منٹ میں آپ نے 5 منٹ کی تیاری نہیں کر کے جانی. آپ نے ٹو دی پوائنٹ اس کا کرکس بیان کرنا ہے. ابھی آپ نے صحیح ہے اور اس پہ آپ پہلے سے یہ تیاری سے ہوتا ہے سارا. آپ کھڑے نا چلتے ارلی نماز جو میں نے آپ کو نماز پڑھیں قرآن پاک اس پر واک پہ نکل جائیں سڑکوں کے اوپر یا کوئی بادشاہ ہے جو بھی کوئی گارڈن ہے وہاں بھی نہیں تھی آپ ذہن میں وہاں پریکٹس کریں. اچھا پھر ایک اور چیز رات کو سونے سے پہلے اپنے ذہن میں وہ ساری چیزیں جو ہے نا دن میں آپ کے ذہن کے ہوتے ہیں وہ سب کانشیس میں ہوتی ہیں وہاں آپ سوتے سوتے پریکٹس کیا کریں. لیکن یہ نہ ہو کہ بعض کا بندہ سویا پڑا اور رات کو 3 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں. دس ہیپن ود می آلسو. اور مجھے ابھی بڑی انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں FSC میں تھا فزکس کی نیومیریکل جب میں سوچتا تھا تو وہ نہیں ہوتے تھے. رات کو نہ مجھے اچانک وہ جو نا میرے ذہن میں یہ کرتے ہو میں اسی وقت اٹھ کے وہ لکھتا تھا وہ آئی یوز ٹو سالو دیٹ. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گاڈ گفٹڈ کوالٹی ہے کہ وہ آ جاتی ہے چیز اور اللہ تعالیٰ اس میں مدد کرتا ہے. کنسنٹریشن لازمی ہے. ٹھیک ہے کنسنٹریشن اینڈ پریکٹس. جی اور کسی کا کوئی کوشچن؟ السلام علیکم. My name is Sayyid Wajid Mehboob. I'm from Rawalpindi. My question is, are intellectual skills also important apart from academic learning? Okay, that's a very good question. دیکھیں یہ اکیڈیمک لرننگ کے ساتھ ہی انٹلیکچوئل لرننگ یہ آپس میں دونوں یہ ریلیٹڈ ہیں. آپ کی اگر اکیڈیمک اگر ٹھیک ہے تو یو بیکم آٹومیٹکلی یو بیکم انٹلیکچوئل. لیٹ سے ایک کلاس میں اگر 30 اسٹوڈنٹس ہیں 30 اسٹوڈنٹس میں جو ٹاپ 5 جو ہے نا وہ دے بیکم آٹومیٹکلی انٹلیکچوئل. ہر بندہ کو کہتا ہے ٹیچر بھی کہتی ہے وہ بھی ہے وہ انٹلیکچوئل ہے. انٹلیکچوئل ایک کیپیسٹی جو ہے اس میں بھی 2 ایلیمنٹس ہوتے ہیں. ایک آپ کا اپنا ہارڈ ورک اور دوسرا آپ کے جو ایکوائرڈ اسکل جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دیا ہوا IQ انٹیلیجنٹ کوشچنٹ وہ بھی ایک ہوتا ہے. وہ یہ کچھ جینیٹیکلی بھی ہوتا ہے. لیکن اس میں جو ہارڈ ورک ہے نا الٹیمیٹلی دیٹ پیس. وہ کہتے ہیں نا کہ جو بہت زیادہ بعض کا وہ آپ نے کچھوے اور خرگوش کا سنا ہوا ہے نا سارا کہانی سنی ہوئی ہے نا. کچھوا اور خرگوش جب ریس لگ گئی تو خرگوش نے کہا جی میں تو بڑا تیز ہوں میں تو پہنچ جاؤں گا فٹافٹ. تو تھوڑا سا گھاس چرا لیٹ کیا
کچھوے نے بسم اللہ کی اور چل پڑا آہستہ آہستہ چلتے 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 وہ دیکھا وہ کچھوا پہنچ گیا, خرگوش صاحب پیچھے سو رہے ہیں, وہاں سے دوڑ لگائی تو پیچھے رہ گیا. کہ اس میں انٹلیکچوئل ہونا اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. انٹلیکچوئل بندے اپنی اسٹیجز میں شروع میں بہت انٹلیکچوئل ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ کتنے ہی بندے تھے آرمی میں بھی, آرمی سے پہلے بھی اسٹوڈنٹ لائف, بڑے بڑے انٹلیکچوئل گپے ان کی سنتے, ہمیں تو یار بات ہی نہیں کرنا آتی, ہمیں تو پتہ نہیں یار اتنی گپے لگا رہے ہیں, ہم تو کہتے ہیں نالج کہاں سے ہے. بٹ وی ور ہارڈ ورکنگ, ہم محنتی تھے. اور پھر بعض کا ایک چیز ایسی آتی ہے کہ جو ہارڈ ورک جو ہے نا دیٹ سپر سیڈ دیٹ کوالٹی وہ جو ہے, لیکن انٹلیکچوئل ہونا وہ نیچرلی اٹ ہیز این اپر ایج. Assalamualaikum. My name is Sayyid Hamid. My question is, why do most people in Pakistan prefer army or other fields? Yes, that is very good question. وہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ اس وقت پاکستان کو بنے ہوئے 75 ایئر سے زیادہ ہو گئے ہیں, لیکن بدقسمتی سے ہمارا کوئی ادارہ سوائے پاکستان آرمی کی نہیں بنا. پاکستان آرمی ایک پرانا ادارہ ہے, ان کے رول اینڈ ریگولیشن ڈسپلن وہ پرانا ہے. وہاں پہ ہر چیز ایک میتھوڈیکل طریقے سے ہوتی ہے, ایک سسٹمیٹک طریقے سے ہوتی ہے, ایک میرٹ ہے. وہاں ٹیڑھے سے ٹیڑھا بندہ جائے نا, پہلے تو ٹیڑھا بندہ انٹر ہی نہیں ہو سکتا. اگر ٹیڑھے سے ٹیڑھا بندہ بھی ہے نا, جو نکل کے آتا ہے نا وہ سیدھا ہو جاتا ہے, وہ پروڈکٹیو بن جاتا ہے. ویئر ایز آپ دوسرے اداروں کے اندر دیکھیں نا, دوسرے اداروں کے اندر رشوت ہے, کرپشن ہے, کام چوری ہے, لوگ کام نہیں کرتے, دروازہ بند کرتے ہیں, کہتے ہیں جی پی اے کو بتاتے ہیں کہ جی صاحب نہیں ہے, صاحب میٹنگ نہیں. یہ میں نے ایسے دیکھیں. ابھی میں وہاں پہ, یہ پرانی بات ہے, تقریباً 1992 سے 1995 میں ڈسٹرکٹ ساؤتھ پہ تھا, ملیر کراچی ڈسٹرکٹ ساؤتھ کراچی. تو میرے نیچے 23 تھانے تھے, میری ڈیوٹی تھی, نیچر ڈیوٹی ایسی تھی, اور میں آئی یوز ٹو وزٹ دیم. میں رات کو بھی یہ نہیں, وہی میرا 18 گھنٹے والا بھی ہوتا ہے, اس میں میرا اس سے بھی زیادہ ہو جاتا تھا. تو آئی یوز ٹو وزٹ دیم, ہر بندے کو جانا, تھانے میں جانا, یار کیا کر رہے ہیں, کیا کیا ہو رہا ہے. اور بڑا اچھا انٹریکشن ڈیولپ ہو گیا, اور کی پرابلم بھی میں نے دیکھی ہے, کام خود بھی کیا, لوگوں سے بھی کیا کرایا بھی. کیونکہ جو بندہ خود کام کرنے والا ہوتا ہے نا, اس کے ارد گرد جو ہے نا وہ نالائق بندے کبھی بھی نہیں سے وہ وہاں رہیں گے ہی نہیں, وہ سارے ہو جائیں گے. وہ دے کانٹ اسٹک کرو. چاپلوسی بندہ یا کام نہ کرنے والا, کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں یار چلیں فلانے کا بندہ فاجی چاپلوسی ہے, وقت گزارے, زندگی گزارنے گزر جائے گی, بعد میں ریٹائرمنٹ میں اگر آپ نے بچپن میں یا جوانی میں کچھ بھی نہیں کیا نا, آپ ریٹائرمنٹ کا پینشن کا انتظار کرتے تو آپ وہاں پہ بھی ناکام رہیں گے. وہ پینشن, میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا پینشن لے کے گھر بیٹھے جو ساری زندگی پینشن کا انتظار کرتے تھے, ابھی ناکار ہے, فارغ ہیں, اللہ تعالیٰ اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور دوسری. لیکن انسان کی صحت خراب ہو ہوتی ہے, بندہ نان پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. وہ انسان کو کام کرنا چاہیے, اصل چیز کام سے, عہدے سے نہیں ہے. آپ کام کریں, آپ کو میں نے وہ نامدیو والی کی مثال دی, تو کام کرنا پڑے گا. اور وہ اس طریقے سے وہ اسی لیے آرمی اس لیے ہے کہ وہاں پہ کام ہوتا ہے. وہاں یعنی ایک مالی بھی بہترین کام کرتا ہے, ایک چوکیدار جو پی این ہے وہ بھی آپ کو بہترین کام کرتا ہے, کلرک بہترین کام کرتا ہے, ڈرائیور بہترین کام کرتا ہے, آفیسر وہ بھی بہترین کام کرتے ہیں. تو آرمی کا ایک نظام ہے, سسٹم ہے ویئر, اور پھر وہاں بھی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے. وہاں پہ کوئی کام اگر غلط ہو گیا, سول میں تو کوئی نہیں پوچھنا, یہاں تو کروڑوں اربوں, ابھی دیکھیں نیب کا قانون بن گیا جی 50 کروڑ تک کی جو کرپشن ہے وہ ایک قسم کی معافی ہے. ابھی جب وہ نیب پکڑ نہیں سکے گی, فوج میں تو آپ جو ہے نا 10 پیسے ہیر کر نہیں کر سکتے کہیں پہ. وہ تو ہر چیز کی اکاؤنٹیبلٹی اور اس کا حساب کتاب ہوتا ہے, وقت کا بھی حساب ہوتا ہے اور منی کا بھی ہوتا ہے, ہر چیز کا ہوتا ہے. آپ کی پرفارمنس جج ہوتی ہے, ہر بندہ آپ کو دیکھتا ہے. اینی تھنگ ایلس؟ ٹھیک ہے, ختم کریں پھر. چلیں, دیٹس ویری آئی ریئلی انجوائڈ اٹ. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, محنت کریں, اپنے والدین کی خدمت کریں, معاشرے میں اچھا رول ادا کریں, اچھے انسان بنیں. اگر آپ اچھے انسان بنیں نا تو آپ خود بخود آپ اچھے افسر بن جائیں گے. آپ کو کوئی بھی محکمہ ملتا ہے, ضروری نہیں ہے. اور دیکھیں انسان شروع میں محنت کرتا ہے کہ یہ ڈاکٹر بننا ہے, ڈاکٹر نہیں بنتا, انجینئر بن جاتا ہے, انجینئر نہیں بن جاتا, فوج میں چلا جاتا ہے, فوج میں نہیں جاتا, وہ سی ایس ایف کر لیتا ہے. وہ آپ اگر ڈیزرو کرتے ہوئے نا تو آپ کے چانسز آپ کے لیے بہت ہیں. جو اچھا بندہ ہے, لائق ہے, کمپیٹنٹ ہے, اس کے لیے چانسز ہی زیادہ. اس کے ساتھ ساتھ بااخلاق ہونا بڑا لازمی ہے, بڑوں کا ادب کریں, ماں باپ سے دعائیں لیں. تو آپ جو ہے نا وہ آپ کثرت اور بہتات میں نہ پڑیں, اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم مانگا کریں اور برکت مانگا کریں چیزوں میں کہ اس میں برکت ہو. اگر آپ کے بھائی ایک انسان ہے, اس نے ایک بہت بڑی کوٹھی بنا لی ہے, لیکن وہ بیچارہ پیسہ بھی اس کا بے شمار ہے, آپ یقین کریں گے ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے پانی جو ہے نا وہ سادہ پانی نہیں پی سکتے. انبار دولت کے انبار لگے ہوئے, بینک بھرے ہوئے, آگے لوگ خرچا کر سارا, لیکن ان کی صحت نہیں ہے. اللہ معاف کرے, ایسی ایسی عجیب بیماریاں, وہ کوٹھیاں کام کس چارج میں کام کی اور وہ پروٹوکال کس کام کے. تو آپ کو صحت مند زندگی ہو, بندہ ایمان کو خاتمہ ہو, اور لوگ اچھے نام سے اور آپ کی یاد کریں, وہ کامیابی ہے آپ کی. بس ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. پلیز سر تشریف رکھیں.